بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قرآنی موضوعات کے اوپر کہ کس طرح ہم ماہ رمضان المبارک کے جو درس تیار کرتے ہیں ان کے موضوعات کیا تھے. ایک موضوع ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا فلاح پانے والے قرآن کی نگاہ میں، اور اس کو ہم نے طریقہ کار بیان کیا کہ اس آیت کے اندر جو موضوعات ہیں آپ کس طرح اس کو بیان کریں. اسی طرح ہر وہ آیت کہ جو فلاح پانے کے اعتبار سے آپ اس کو لکھیں، دیکھیں اس میں کیا کیا موضوعات ہیں اور وہ کس طرح کریں گے. اب آپ دوسرا ایک موضوع بیان کرتے ہیں، دوسرا ایک موضوع بیان کرتے ہیں. اچھا، ہر ایک میں اسی طرح ہوگا. ایک موضوع ہے محبت، ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع محبت ہے. اب اس کتاب کا نام ہے میدان الحکمہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 331. صفحہ نمبر 331 پہ آپ 331 سے ہی بحث گفتگو شروع ہوتی ہے محبت کی. اس میں مختلف موضوعات ہیں. ایک موضوع اس میں ہے وہ کون سے اسباب ہیں جو خدا کی محبت کا سبب بنتے ہیں. یعنی خدا وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے سبب ہے جس سے خدا انسان سے محبت کرتا ہے. موضوع انہوں نے لکھا ہے وہ کون سے اسباب، وہ جو چیزیں موجود ہے، جو چیزیں موجود ہے، وہ چیزیں جو محبت کا باعث بنتی ہیں. دیکھیں مختلف موضوعات ہیں. بعض اوقات لکھا کہ وہ کون سی چیزیں جو محبت کا باعث بنتی ہیں، یہ اگر کلی موضوع ہو گیا. ایک دفعہ کہ وہ کون سی چیزیں جو جن سے خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع ہے. خدا سے محبت کے اسباب انہوں نے بہت مختصر لکھا ہے. خدا کی میں نے لکھا وہ کون سے اسباب ہیں جو خدا کی محبت کا سبب بنتی ہیں. یعنی اس کو اگر ہم شارٹ لکھیں، خدا سے محبت کے اسباب. اس کا مختصر آپ اس کو لکھ دیں، خدا سے محبت کے اسباب. خدا سے محبت کے اسباب. اب آپ دیکھیں یہ ایک موضوع ہو گیا. اب اس موضوع کے اندر آپ کو احادیث ملیں گی اور مختلف چیزیں ملیں گی. پھر ایک موضوع یہاں پر انہوں نے ایک اور موضوع بیان کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں جن سے خدا محبت کرتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے خدا محبت کرتا ہے، یا کون سی صفات ہے. چیزیں کو چھوڑ کے آپ لکھ دیں کون سی صفات، زیادہ اچھا جملہ ہے. وہ کون سی صفات ہیں کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے. اب ہم دیکھیں تو انہوں نے تقریباً 1 2 3 4 5 6 آیت 6 7 8 9 آیتوں کا ذکر کیا ہے. 9 آیات انہوں نے مختلف سورے کی لکھی ہیں، وہ آپ تلاش کر لیجئے گا. میں صرف آپ کے سامنے 2-3 بیان کروں گا، زیادہ نہیں، 2-3 بیان کروں گا، ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 331 سے آپ شروع کریں. صفحہ نمبر 331 سے محبت کا چیپٹر شروع ہوتا ہے میدان الحکمہ جلد نمبر 2 میں، اور آپ اس کو آخر تک تقریباً 394 تک 95 تک ہے. 60-62 صفحے اس کے ہیں. یہ 62-60 صفحے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو محبت کے حوالے سے بہت کچھ ملے گا کہ محبت کے سبب کیا ہے. انسان ایک دوسرے سے اگر محبت کرتا ہے اس کے اسباب بھی انہوں نے بیان کیے، خدا کی محبت کے اسباب بھی بیان کیے. وہ کون سی صفات ہے جن سے وہ کون سی صفات ہے؟ نمبر 1 صفت کیا ہے؟ توبہ. نمبر 2 صبر. نمبر 3 نیکی. نمبر 4 توکل. باقی آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. 9 آیتیں ہیں. یعنی خود ایک اگر آپ نے 10 دن درس دینا ماہ رمضان کا تو آپ یہ موضوع رکھیں وہ کون سی صفات ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے، اور روز ایک صفت کو بیان کریں. توبہ. اب آپ کہیں گے مولانا توبہ پہ کیسے بیان کریں، کس طرح بیان کریں؟ وہی طریقہ، روش وہی ہے، سب کے اندر روش وہی ہے. آیات لے کر آئیں، ان سے متعلق آیات لے کر آئیں. توبہ موضوع بنائیں. توبہ قرآن کی نگاہ میں، یہ موضوع بنائیں ایک. پھر موضوع بنائیں احادیث معصومین. پھر موضوع بنائیں توبہ کے فوائد. احادیث معصومین، توبہ احادیث معصومین کی
निगाह में। तौबा के फ़वाइद, तौबा के वाक़यात। अब आपको एक मटर कहाँ मिलेगा तौबा से मुतालिक, फिर आ जाएं मीज़ानुल हिकमा में आप चले जाएं, ख़ुद तौबा पे किताब मौलाना अली अफजल की किताब है तौबा, ख़ुद एक उनकी किताब है तौबा, उसमें आपको वाक़यात मिलेंगे, आयात मिलेंगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें। मीज़ानुल हिकमा जिल्द अव्वल में जाएँ, आपको तौबा के मुतालिक अमीरुल मोमिनीन की और दीगर मासूमीन की बहुत सारी रवायतें मिलेंगी, उससे आपका ये वाला जो मौजू है ये आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। आयात आपको मिल जाएंगी, किताब का मैंने हवाला बता दिया, तौबा के फ़वाइद आपको मिलेंगे, तौबा के वाक़यात कहाँ से मिलेंगे वो किताबें मैंने आपको बता दी। सीधा आयतुल्लाह दस्ते गैब की किताब भी है तौबा, उससे भी आपको मवाद मिलेगा। इसी तरह और भी जो अहले इल्म की किताबें हैं तौबा के ऊपर, मुझे मालूम नहीं है कि बाकी फ़ारसी किताबों से उर्दू में तर्जुमा हुआ। अगर अंसारियान की भी किताब है, ईरान के मशहूर मिंबरी हैं अंसारियान, उनकी भी किताब तौबा अगर उर्दू तर्जुमा हो गई है तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह ये किताबें आप उनको जब देखेंगे तो आपने इस तरह तैयारी करनी है। आयात, सबसे पहले आयात देखनी, फिर उन आयात के अंदर आप मौजू बनाएं, उन तमाम आयात को आप देखें, तौबा से मुतालिक जो आयात हैं कि कुरान की निगाह में, फिर तौबा कुरान की निगाह में, फिर उसके फ़वाइद भी लिखें। तौबा करने वाले का ये भी है कि तौबा करने वालों के फ़वाइद क्या, उनको फ़ायदे मिलते हैं कुरान में, कुरान की निगाह। देखिए बहुत सी जगहों पे कुरान ने कहा कि जो तौबा करता है फिर क्या करता है, तौबा करता है उसको क्या करते हैं ये। फिर अहादीस मासूमीन, अमीरुल मोमिनीन की यहाँ पर एक रवायत बहुत मशहूर रवायत है, हकीकी तौबा 6 चीज़ें, ये भी आपको इसी मीज़ान में मिल जाएगी, मीज़ान हिकमत जिल्द अव्वल में। हकीकी तौबा 6 चीज़ें, आप उसको ले लें। इसी तरह हदियतुश शिया, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किताब का नाम है हदियतुश शिया, आयतुल्लाह मिश्किनी की किताब है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तौबा के अतबार से जो तौबा के मुख्तलिफ वो अददी किताब है, यानी उसमें 2 चीज़ें, 4 चीज़ें, 5 चीज़ें, 6 इस तरह है, जहाँ भी तौबा का जिक्र होगा 5 चीज़ों में या 6 चीज़ों में जहाँ तौबा होगी वहाँ आपको वो मिल जाएगी। फिर इसी तौबा के फ़वाइद, इसकी तरह तौबा के फ़वाइद आ गए। इसी तरह तौबा के वाक़यात, हकीकी तौबा कैसे कहते हैं, जिन्होंने सच्ची तौबा की, इसमें फिर आप इसमें भी आ सकते हैं वाक़यात में, मासूमीन के वाक़यात, मासूमीन के दौर में जो वाक़यात उसको बयान करें। फिर उलमा के वाक़यात बयान कर सकते हैं, गैर मासूमीन में आ जाएगा, वही उलमा गैर मासूमीन में आ गए। गैर मासूमीन से मुराद यहाँ पे आम लोगों की जो वाक़यात पुराने जो बयान किए गए, उलमा के वाक़यात जो बयान किए गए, आम लोगों के वाक़यात वो बयान हो जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि आपके इस तरह का, अब आप देखिए एक हर एक मौजू पे इसी तरह सब्र पे भी काम करें, इसी तरह नेकी, इसी तरह तवक्कुल, इसी तरह फिर नेकी के फ़वाइद, हर चीज़ के फ़वाइद मिलेंगे आपको, हर चीज़ के फ़वाइद मिल जाएंगे कि इसका अगर कोई आप इसमें अगर आप देखें, नेकी को देखें, नेकी को कुरान में नेकी को क्या क्या बात पूरी किताबें एहसान और नेकी पे छपी हैं, तो आपको वहाँ से मवाद मिल जाएगा कि आप इसको किस तरह बयान कर सकते हैं। देखिए मैंने सिर्फ आपके सामने मोहब्बत एक मौजूदा कुरान के खुदा किन लोगों से मोहब्बत करता है, इसी तरह आपने देखा जो जो सिफ़ात कुरान ने बयान की उन सिफ़ात को बयान करें, फिर उस सिफ़ात को आराम से एक एक करके इस तरह बयान करें। कहाँ से आपको मैटर मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया कि इन जगह से आपको मैटर मिलेगा, आप उसको तरतीब दें, मौजू इस तरह बनाएं। मासूमीन की कुरान तौबा मासूमीन की निगाह में, तौबा कुरान की निगाह में, कुरान तौबा के निगाह में जो तौबा के फ़वाइद हैं उसको निकालें, उसको बयान करें। इसी तरह तौबा के वाक़यात बयान करें, तो आपका एक बेहतरीन लेक्चर जो है तौबा के ऊपर आधे घंटे का 40 मिनट का बेहतरीन लेक्चर जो है तैयार हो जाएगा। तो ये एक मौजू हो गया हमारे पास कि जो मैंने आपके सामने बयान किया था इसके हवाले से कि खुदा किन लोगों से को कौन सी सिफ़ात हैं जो खुदा को पसंद है, वो कौन सी सिफ़ात हैं, वो जो सिफ़ात हैं वो इसी तरह का एक मौजू है, वो कौन सी सिफ़ात हैं जो खुदा को नहीं पसंद है, यानी जहाँ पे खुदा जिन लोगों से मोहब्बत नहीं करता वो भी इसी बहस के अंदर है कि खुदा किन लोगों से मोहब्बत नहीं करता, वो भी इसी के अंदर बयान कर दिया गया है। फिर इसमें एक मौजू आता है खुदा का महबूब तरीन बंदा, इसमें आप देखें, इसमें आपको मिल जाएगा खुदा का महबूब तरीन बंदा, रवायत मीज़ानुल हिकमा में आपको मिल जाएगी। इसी तरह इसमें एक और मौजू भी आता है जिन अमाल को खुदा पसंद करता है, एक मौजू है इसमें, और एक मौजू है खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमल। एक बहुत अच्छा मौजू है ये, खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमल। अब आप देखें ये एक मुख्तसर मौजू है, आप चाहें तो इसके ऊपर 2 दर्स, 1 दर्स, 2 दर्स, 3 दर्स तैयार कर सकते हैं। अब इस मीज़ानुल हिकमा ने मुख्तलिफ़ रवायतों का अगर हम जमा करें तो तकरीबन जो है वो इन्होंने 7 चीज़ें यहाँ बयान की हैं, और जिन अमाल को खुदा पसंद करता है और जिनके नज़दीक खुदा पसंद, दोनों मिला के अगर आप पसंद करें
دونوں کو ملا کر بات کریں تو تقریباً یہ 13 اعمال بنتے ہیں. وہ 13 اعمال بن جائیں گے. 2-3 روایتوں کو آپ ملائیں, 3-4 روایتوں کو ملائیں گے تو اس میں مختلف اعمال ہوں گے. وہ اعمال ہیں جو خدا کو پسند ہے, کہ جن اعمال کو خدا پسند کرتا ہے. یہ خود ایک موضوع ہے, اس پہ 1 لیکچر 2 لیکچر, خود 13 موضوعات ہیں. تو آپ دیکھیں گے اس میں ایک موضوع ہے مومن کو خوش کرنا, ایک موضوع اس میں ہے کہ مومن کی بھوک کو دور کرنا, مومن کو جو ہے اس کے دردوں کو دور کرنا, اس کے دکھوں میں شریک ہونا. یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی ہیں. ان تمام موضوعات پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ورنہ چاہیں تو اس پہ 1 لیکچر تیار کر کے دے سکتے ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں جو خدا کو پسند ہے. اس طرح آپ درس تیار کر سکتے ہیں. مختلف کتابوں سے آپ موضوعات تیار کر سکتے ہیں. اچھا, ایک موضوع ہم نے بیان کیا تھا. اب آتے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب کے اوپر. وہاں پہ ایک موضوع ہم نے بیان کیا تھا, معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. آیت اللہ ناصر مقام شیرازی کی کتاب ہے پیام قرآن. 10 جلدیں ہیں اس کی 10 جلدیں. اس کی 10 جلدیں ہیں. یہ ہے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, فارسی سے اردو میں. یہ 10 جلدوں پر مبنی ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اندر بہت اچھا موضوع انہوں نے بیان کیا ہے. صفحہ نمبر 101. صفحہ نمبر 101 پہ انہوں نے یہ موضوع بیان کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان معرفت کا ذریعہ بنتی ہیں یا انسان معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے. 6 چیزیں انہوں نے اس میں بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد آگے جا کر انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں جو انسان کی معرفت کے لیے رکاوٹ ہوتی ہیں, ان چیزوں کا بھی بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں جو یہاں پہ بن گیا ہے وہ صفات جو معرفت کے لیے مانے ہیں, ان صفات کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے. اور کافی صفات اس میں انہوں نے تقریباً 8 بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف صفات کو انہوں نے بیان کیا. تو یعنی ایک موضوع ہے معرفت ہم کیسے حاصل کریں. ان کتاب کو آپ مطالعہ کریں. اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں معرفت کو حاصل کرنے کے لیے, جو تمام چیزیں وہ بیان کی ہیں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا کہ وہ کون سی چیزیں جو معرفت کو روکتی ہیں. وہ تقریباً 10-12 چیزیں ہیں انہوں نے بیان کی ہیں. اگر آپ دونوں کو بیان کر کے چلیں گے تو آپ دونوں چیزیں بیان کر سکتے ہیں اس کتاب سے. پھر آتے ہیں ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری یہ گفتگو یہ ختم ہو گئی معرفت کے اعتبار. اچھا, اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے ایک موضوع اور بیان کیا تھا خدا کی محبت کا. اچھا, جلد نمبر 6, اسی کا ایک موضوع ہے جلد نمبر 6 میں. یہ ہے جلد نمبر 6. اس کا موضوع ہے کیا ہے, اس کا موضوع تھا ہم نے موضوع بیان کیا تھا جلد نمبر 6 میں. ہاں, جلد نمبر 6 صفحہ جنت میں داخلہ اور قرآن. ایک موضوع ہے جنت میں داخلہ اور قرآن. ٹھیک ہے, بڑا مزیدار موضوع ہے. مزیدار سے مراد بڑا دلچسپ موضوع ہے, بہت دلچسپ موضوع ہے کہ انسان جنت میں داخلہ. اب انہوں نے یہاں پر اس میں بہت اچھی بحث کی ہے. یہاں پر بھی اس سے آپ دیکھیے گا آپ کو بہت سے مواد ملے گا کہ انہوں نے اس میں بحث کی ہے. صفحہ نمبر اس کا صفحہ نمبر ہے جنت میں صفحہ نمبر 149. صفحہ نمبر 149 پہ انہوں نے بحث شروع کی ہے اور بہت سے اچھے موضوعات اس میں جنت کی جسمانی نعمات کا ذکر ہے, روحانی لذات کا ذکر ہے. اچھا, ایک اور موضوع یہاں سے ایک شروع ہوتا ہے. ایک اور موضوع انہوں نے لکھا ہے بہشتی دروازوں پر لکھی ہوئی عبارت. یہ خود ایک موضوع ہے, یعنی جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہے, جنت کے دروازوں پر کیا لکھا ہے, جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہے, جنت کے دروازوں پہ کیا لکھا ہے. یہ خود ایک موضوع ہے. اور اس موضوع کو آپ ہدیۃ الشیعہ جو میں نے کتاب کا بتایا تو مشکین کتاب ہے, وہاں پر بھی آپ 7 میں جائیں گے تو آپ کو 7 یا 8 میں جنت کے 8 دروازے ہیں. ہر دروازے پہ 4 جملے ہیں اور ایک جملہ اور ہے, اس کے بعد 4 جملے وہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے. تو وہاں سے بھی آپ کو مواد مل جائے گا. اور انہوں نے بھی ایک اچھا موضوع بیان کیا ہے کہ بہشتی دروازوں پر کیا عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ ایک دلچسپ موضوع ہے, وہ آپ ماہ رمضان مبارک میں بیان کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک موضوع ہے کیا بہشت جنت بنائی جا چکی ہے, اس پہ انہوں نے بحث کی ہے. پھر ایک اور سوال انہوں نے مطرح کیا ہے, پیش کیا ہے کہ جہنم کس کے لیے ہے. یہ انہوں نے وہ افراد بھی بیان کیے کہ جہنم کس کے لیے, اس کو آپ مطالعہ کریں. بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اور جو تمام آپ کے دروس میں کام آئیں گے. پھر آخر میں ایک اچھا موضوع انہوں نے بیان کیا آیات شفاعت کی 5 قسم. آیات شفاعت جو میں نے ایک موضوع لکھا تھا قرآن اور شفاعت, تو آپ اس میں انہوں نے بہت اچھی بحث کی. آیات شفاعت کی 5 قسمیں ہیں. اگر کوئی اس پہ درس دینا چاہتا ہے
تو اس شفاعت اور قرآن، تو اس کتاب کا مطالعہ کریں. دیکھیں انہوں نے کون سی ان 5 قسموں کی یعنی شفاعت کی جو آیات ہیں ان کو 5 قصوں میں تقسیم کیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو اگر کوئی اس موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہے کہ قرآن میں شفاعت کا ذکر کہاں کہاں ہے، کس طرح ہے، تو ان آیات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں، پھر ان کی تفسیروں میں جائیں. جو تفسیر ہم نے آپ کو بیان کی ہیں ان کے مختلف تفاسیر دیکھیں تو آپ کا یہ موضوع ہو جائے گا کہ شفاعت در قرآن، شفاعت میں قرآن میں شفاعت کا ذکر کہاں کہاں ہے، اس طرح وہ موضوع بھی آپ کا بیان ہو جائے گا. اچھا، اس میں ایک اور موضوع بھی بہت اچھا موضوع ہے جو شروع میں ہے، وہ بھی بہت اچھا موضوع ہے. ایک بہت یہ بھی جیسے کہ سارے وہ موضوعات ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں، سارے یہ موضوعات. اس میں ایک موضوع انہوں نے اور بیان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں واضح ہو گئی. قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں واضح ہو گئی. یہ بھی ایک موضوع ہے قیامت کے اعتبار سے. آپ اس موضوع کو بھی دیکھیں، انہوں نے بہت اچھی بحث کی ہے. تقریباً صفحہ نمبر 19 سے انہوں نے شروع کیا ہے اور کافی ٹھیک تک 150 صفحہ کی تقریباً انہوں نے اس میں بحث کی ہے. تو آپ اس کے علاوہ دیگر اور بھی جو کتابیں اس سے مربوط کتابیں، بعض اوقات لوگوں نے پوری کتابیں قرآن کے حوالے سے لکھی ہیں کہ جو آپ کو مل جائیں گی. تو اس طرح آپ اس میں ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آیت اللہ ناصر مقام شیرازی کی جو کتاب ہے ان کے اندر مواد بہت ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ان مواد کو نکالیں اور کس طرح اس سے درس تیار کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم درس تیار کریں اور اس کے بعد درس کی ہم تیاری کریں اور اس قرآن کے حوالے سے جو موضوعات ہیں ان کو انہی کتابوں سے نکالیں. جعفر سبحانی کی کتاب بھی تفسیر کا جو انہوں کا ایک دورہ ہے، موضوعی تفسیر کا دورہ ہے دائمی منصور کے نام سے، وہ بھی بہت اچھا، دائمی منصور کے نام سے ایک اچھا دورہ، ایک اچھی انہوں نے 10 جلدیں اس کی ہیں، اس کو بھی آپ دیکھیں. اس میں بہت اچھے موضوعات ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا پرسوں اس میں تھی عصمت کے حوالے سے بہت اچھی بحث کر رکھی ہے انہوں نے. سب آیت اللہ حضرات نے اپنی کتابوں میں بہت اچھی بحث کر رکھی ہے موضوعات. ہمارا صرف کام یہ کہ ہم ان کتابوں کو مطالعہ کریں اور موضوعوں کو نکالنے کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے اب تقریباً 4-5 موضوع یہ بھی بیان کر دیے، تقریباً 4 موضوع یہ بیان کر دیے کہ قرآن کے حوالے سے موضوع تھے، قرآن کے حوالے سے یہ موضوع تھے، یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح آپ اس میں ان موضوعات کو کس طرح کتابوں سے نکال سکتے ہیں. قرآنی آیت سے دیکھیں، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ اس کو پیش کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ایک اور موضوع پر. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی قرآن کے موضوعات پہ. ایک اور موضوع ہے قرآن میں حساب و کتاب. دیکھیں، انسان اپنی زندگی کا حساب کتاب تو دنیاوی اعتبار سے تو بہت رکھتا ہے، لیکن قرآن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حساب کے حوالے سے کیا گفتگو ہے. اب آپ دیکھیں، یہ بھی میدان الحکمت جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 625. صفحہ نمبر ہے 625. موضوع حساب ہے، موضوع ان کا ہے حساب، یعنی حساب و کتاب. اب آپ دیکھیں اس حساب و کتاب کے اندر اگر آپ کو موضوع رکھیں قرآن میں حساب، یعنی انسان کیسے اپنا حساب کتاب رکھے. اب یہ موضوع رکھے، اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں انہوں نے تمام اپنا محاسبہ، ایک موضوع ہے اپنا محاسبہ خود کرو، اپنا محاسبہ خود کرو، اپنا محاسبہ خود کرو. ایک موضوع اس میں آئے گا، اس میں روایت بڑی دلچسپ روایت ہیں، اس کو آپ دیکھیں. پھر اس کے بعد اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. پھر اس کے بعد ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبہ کے لیے مقرر کرو. اسی طرح محاسبہ کرنے کا طریقہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے اس میں کتنی چیزیں، جن چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا وہ الگ ہے، جن چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا وہ الگ ہے، جن چیزوں کا خدا حساب لے گا. اب ایک موضوع اس میں آیا، خدا کن چیزوں کا حساب لے گا، کن چیزوں کا حساب لے گا. یہ خود ایک موضوع بن گیا. اور آپ دیکھیں اس میں آپ کو مواد ملے گا، مختلف کتابوں سے مواد تلاش کریں. میں نے صرف آپ کو ایک کتاب کا نام بتا دیا، ایک موضوع بتا دیا. آپ اس موضوع پر مرور کریں، آپ دیکھیں اور سرا جب فرصت سے بیٹھیں گے تو اس میں دیکھیں کون کون سی چیزیں نکلیں گی اور کس طرح آپ اس کو اپنے ایک درس تیار کر کے کس طرح اس کو بیان کریں گے. یہ آپ کا کام ہے. میں نے صرف آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ، کتاب سے موضوع، قرآنی آیت کے حوالے باز دے دیے. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ان موضوعات کو دیکھیں. دیکھنے کے بعد مختلف تھوڑی سی کتابوں میں اور بھی دیگر کتابوں میں اگر یہ موضوعات ملتے ہیں تو اس سے ان موضوعات کو جمع کر کے ایک درس تیار کر لیں. ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع تھا جو ضمنی طور پر میں نے بیان کر دیا. یہ بھی ایک موضوع ہے. اچھا، اب اور آگے چلتے ہیں.
یہ سارے ماہ رمضان المبارک کے درس آپ ان کا سب کے اوپر 5 درس آرام سے بنا سکتے ہیں، 5 درس آرام سے بنا کے تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک موضوع ہے پیغمبروں کی دعائیں، پیغمبروں کی دعائیں قرآن میں، دعائیں قرآن میں، یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، پیغمبروں کی دعائیں قرآن مجید میں۔ اب آپ دیکھیں جناب ابراہیم کی 25 دعائیں، ایک ایرانی استاد نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کے قرآن میں 25 دعائیں مختلف سوروں میں، آپ اس کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ انبیاء نے کیا دعا مانگی، یعنی انبیاء نے کیا دعا مانگی۔ یہ خود ایک موضوع بن گیا کہ انبیاء نے کیا دعا مانگی۔ اب آپ قرآن کھولیں، مختلف مولانا فرمان صاحب نے اس کو الگ کر دیا ہوگا، بہت سی جگہ انہوں نے شروع میں دیکھیں الگ الگ کر کے بیان کیا ہے، آیاتوں کو الگ کر دیا ہے، موضوع آیتوں کو الگ کر کے بیان کیا ہے، آپ کو وہاں سے مل جائے گا اور تھوڑا سا تلاش کرنا پڑے گا کہ خداوند متعال قرآن مجید نے کتنے انبیاء کو ذکر کیا، 25-26 انبیاء کو ذکر ہوا ہے، اور ان میں انبیاء کی جو دعائیں ہیں، جناب نوح کی دعا کا ذکر ہے، جناب ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے، اور بھی مختلف انبیاء نے جو دعا مانگی ہے، جناب آدم کا ذکر ہے، مختلف انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ یہ بھی خود ایک موضوع ہے جس کو آپ تیار کرنا پڑے گا تھوڑا۔ آپ کہیں گے پھر مولانا آپ کا کیا فائدہ؟ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اس طرح آپ کو متوجہ کرایا ہے کہ آپ اس کو نکالیں، اور تفسیروں کا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا، تفسیروں بھی آپ کو بتا دیں کہ 4-5 تفسیریں ہیں، اگر آپ ان کو انشاءاللہ مطالعہ کریں تو آپ ایک اچھے نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کس طرح آپ انبیاء کی کیا دعائیں تھیں اور انبیاء نے کس طرح دعا مانگی، اس کو موضوع کو آپ کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک موضوع ہو گیا۔ اب آتے ہیں، اسی طرح قرآن کے مختلف موضوعات بیان ہو سکتے ہیں۔ اب قرآن کے حوالے سے میں دیکھ لیتا ہوں کون سے موضوعات جو قرآن کے حوالے سے رہ گئے ان کو میں پہلے بیان کر دوں، پھر دوسرے موضوعات پر آتے ہیں۔ پھر اس میں ایک موضوع اور ہو گیا، معرفت ہو گیا، اس میں ایک موضوع ہے پیغمبر کی دعائیں ہیں، انسان کی تخلیق میں خدا کی نشانیاں، ایک موضوع انسان کی تخلیق میں خدا کی نشانیاں، یہ بھی جلد نمبر 2 اس کے اندر ہے کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ اب آپ دیکھیے بہت اہم موضوع ہے، انسانی تخلیق میں اس کی نشانیاں، یعنی اس کے کیا مراد ہے؟ خدا کی نشانیاں۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کتنے موضوعات کا کام کیا ہوا ہے؟ 15 16 17 18 کے بعد ہو گیا آپ کا یہ 18 20 19 اور 20 موضوعات کے اندر انہوں نے کام کیا ہوا اس کتاب۔ جلد نمبر دیکھیں، اس کا جلد نمبر اس کی ہے 2، جلد نمبر 2 ہے، اور اس میں انہوں نے انسان کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے۔ جنین کے پروان چڑھنے کی خدا میں نشانی کیا ہے؟ عالم حیات میں اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک موضوع اور ہے، روح کی پیدائش میں اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ انسان اور حیوان کی فطری اور غریض ہدایت میں اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ نیند اور بیداری میں اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا ہے؟ یعنی دیکھیں 20 موضوعات اس کے اندر موجود ہیں، 20 موضوعات جو میں نے ابھی 5-6 آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس 20 موضوعات کو اگر آپ اس میں سے مطالعہ کر کے پڑھیں تو ماہ رمضان کے آپ کے درس بھی کس طرح تیار ہو سکتے ہیں۔ جلد نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا جو موضوع ہوتا ہے 48 سے شروع ہوتا ہے، مقدماتی بحثیں دوسری ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ اس میں بحث کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب تک جو میں آپ کے سامنے تقریباً قرآن کے حوالے سے مختلف جہت سے ہم بحث کر سکتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے ماہ رمضان میں اگر ہم درس دینا چاہیں تو کتنے موضوع ہمارے پاس واضح ہیں کہ ہم ایک موضوع اور ہے ہدایت یافتہ، قرآن کی نگاہ میں ہدایت یافتہ۔ اب آپ کیا کرنے، قرآن کی نگاہ میں ہدایت یافتہ افراد، یعنی وہ کون سے افراد ہیں کہ جنہیں قرآن نے ہدایت دی ہے؟ وہ کون سے افراد ہیں کہ جنہوں نے قرآن نے کہا یہ ہدایت یافتہ، انہیں ہدایت دی جا چکی ہے؟ آپ دیکھیں موضوع نکالیں، اسی طرح اس میں موضوعات ہیں، آیات ہیں، ان آیات کو نکالیں کہ کون سی وہ آیات ہے جس میں خدا نے کہا کہ یہ وہ افراد ہیں جن کو ہدایت دی جا چکی ہے، یہتدون جس میں لفظ ہے یہتدون، جنہیں ہدایت دی گئی، ان افراد کو نکال لیں۔ ان افراد کو نکالنے کے بعد ان آیات کو نکالیں گے، پھر ان آیات میں دیکھیے کن افراد کا ذکر ہے، ان کی جو صفات بیان کی ہے،
फिर उसी तरह उस मौजू को आहिस्ते आहिस्ते आयत की रोशनी में, अहादीस मासूमीन की रोशनी में, वाक़यात की रोशनी में फिर उसको हम बयान करेंगे। तो ये वो मौज़ूआत हैं कि जो माह रमज़ान मुबारक में पढ़े जा सकते हैं और जो मौज़ूआत बहुत कम पढ़े गए हैं। ठीक है, एक और मौजू पर हम गुफ्तगू करते हैं। अब जो एक मौजू मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ वो है रोज़ाना की दुआएं। अब इसके ऊपर एक किताब लिखी है मौलाना अली अफजल कुम्मी साहब ने, तोहफ़े साइमीन के नाम से। ये किताब है तोहफ़े साइमीन के नाम से। इस किताब के अंदर इन्होंने क्या काम किया कि माह रमज़ान मुबारक में जो रोज़ दुआएं, रोज़ाना की अपनी एक दुआ है, मुख्तसर सी दुआ है, उस दुआ की तशरीह की है कि इस दुआ के अंदर मासूमीन ने क्या इरशाद फरमाया, कितने मौज़ूआत हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको पहली दुआ का एक नमूना तौर पर पेश करके बयान करता हूँ। पहले दिन की दुआ, पहले दिन की जो दुआ है इसमें फरमाया, परवरदिगारा मेरा रोज़ा, परवरदिगारा मेरा रोज़ा और इस दिन मैं रोज़ेदारों की तरह मैं रोज़ेदारों की तरह रोज़े की तरह मुझे करार दे। यानी पहला जुमला जो मासूमीन ने इरशाद फरमाया उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाहुम्मा जल सियामी फ़ी सियाम साइमीन, यानी खुदावंदा परवरदिगारा मेरा रोज़ा इस दिन में रोज़ेदारों के रोज़े की तरह करार दे। अब ये एक जुमला था, उसकी इन्होंने तशरीह इस तरह की। फिर दूसरा जुमला क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, फरमाया क़यामी फ़ी क़यामत कायमीन, और मेरी नमाज और नमाज गुजारों की तरह करार दे। इसी तरह तीसरा जुमला क्या है, मुझे गफलत की नींद से बेदार कर दे। चौथा जुमला क्या है, और मेरे गुनाहों को बख्श दे आलमीन के माबूद। पाँचवा जुमला है, और मुझे माफ़ कर दे ए मुजरिमों को माफ़ करने वाले। अब देखिए 5 जुमले मासूमीन पहले दिन की दुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, पहले दिन की दुआ को इन्होंने दुआ लिखी, फिर उसके बाद अब उन्होंने पहले जुमले की तशरीह शुरू की कि रोज़े का क्या हुक्म है, पहले वो बयान किया, फिर उसके बाद रवायत मासूमीन को बयान किया, फिर उसके बाद रोज़े की अक़साम बयान की, कितने किस्म के रोज़े, रोज़ा आम क्या है, रोज़ा ख़ास क्या है, रोज़ा ख़ासुल ख़ास क्या है, फिर उसके बाद हज़रत ईसा और खुदा के बेहतरीन दोस्त का दीदार ये बयान किया। फिर दूसरा फ़िक्र में नमाज का ज़िक्र था तो नमाज को बयान किया, कायमीन कौन है उनके ख़ास नमाजी को बयान किया है। तीसरा फ़िक्र क्या था, रवायत में ख्वाब की गफलत की नींद, रवायत में ख्वाब की किस्में बयान की गई वो बयान की, फिर गफलत की नींद ये बयान किया गया, फिर बदनसीब की नींद, सुस्ती की नींद, फिर इसके बाद लिखा है कि नेमत की नींद है। इस तरह मुख्तलिफ। फिर चौथा क्या फ़िक्र, फिर उसके बाद तकरीबन उन्होंने उन किस्मों को बयान किया। फिर चौथा फ़िक्र, फिर इसी तरह पाँचवा फ़िक्र, फिर दूसरे दिन की दुआ शुरू हो गई। तो अगर आप इस किताब को परचेस कर लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि आप हर रोज़ की दुआ की तशरीह कर सकते हैं। हर रोज़ की जो दुआ मासूमीन फरमा, आपको कहीं पूरा महीना दर्स देना है, आपने मौजू रखा रोज़ाने की जो दुआएं उनकी तशरीह। फिर उसके बाद आपने इस किताब को लिया, इस किताब में उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की। आप चाहें तो इसमें से जो चीज़ें आपका अपना मुताला उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। उन्होंने रवायत की रोशनी में, वाक़यात की रोशनी में इसको बयान किया, तो आप भी इसमें अंदर कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इन्होंने बयान किया आप कहें नहीं मौलाना, आप हो सकता है आपका मुताला आप कोई वाक़या दूसरा बयान करना चाहे, कोई दूसरा वाक़या बयान कर। इसी तरह आप देखते जाइए पूरी किताब के अंदर उन्होंने 30 रोज़े के जो दुआ हैं उन्हीं को बयान किया। एक और मैं दुआ देख लेता हूँ, ये जो उनका मौजू अच्छा मौजू लग रहा है, जो हमारी निगाह से गुज़र रहा है, यह है मौजू, यह है 11वें दिन की दुआ। 11वें दिन की दुआ यानी आज के दिन की दुआ की उन्होंने जो मौजू है, खुदाया इस दिन एहसान और नेकी को मेरे लिए महबूब करार दे और फ़िक्स और फजूर को इस्यान को नापसंदीदा कर दे, और इसमें मुझ पर गुस्सा और जहन्नम को हराम करार दे दे। अपनी मदद से ए फरियाद करने वालों की फरियाद रसा। अब इन्होंने उस 11वीं दुआ का तर्जुमा मैंने आपके सामने बयान कर दिया। 4 फ़िक्रे हैं, 4 बयान किए। फिर आज के दिन की पढ़ने की दुआ, जो दुआ पढ़ेगा उसका क्या फ़ायदा उसको बयान किया। फिर पहला फ़िक्रा बयान किया। पहला फ़िक्रे में क्या, खुदाया इस दिन एहसान और नेकी को मेरे लिए महबूब करार दे। अब आप ये देखें एहसान और नेकी का यहाँ जिक्र आया। एहसान और नेकी का जब जिक्र आया तो फिर मैं किताब एहसान, फिर मीज़ानुल हिकमा का हवाला दूंगा। इसके अंदर आप एहसान में जाए, नेकी में जाए, आपको बहुत मवाद इसमें मिल जाएगा। इसी तरह ठीक है ना, 11वें दिन की दुआ थी। तेरहवें दिन की दुआ, 12वें, ये 11वें दिन की दुआ थी। इसमें बहुत अच्छा मौज़ूआत लग रहे थे,
تو اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا چاہا. ٹھیک ہے. اچھا آپ آ جائیے احسان اور دوستی اور محبت کا سبب. یہ ایک موضوع بیان کیا, دنیا اور آخرت میں کامیابی. یہ خود ایک بہترین موضوع ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی. پھر احسان کرنے والا محبوب خدا ہوتا ہے, نیکی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے, دنیا اور آخرت میں اطمینان. پھر اس کے بعد عاقبت بالخیر. پھر دوسرا فقرہ آ گیا. اسی طرح انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں, یعنی ہر روز کی جو دعا ہے اس کو بیان کیا, اس کے اندر جو فقرے جو جملات ہیں ان کو بیان کیا, ان کا ترجمہ بیان کیا, اس کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی, پھر ان کو کھولا ہے. ہر روزی کی دعا کو انہوں نے جیسے کسی میں 5 جملے ہیں, کسی میں 6 جملے ہیں, کسی میں 4 جملے ہیں, تو ان جملوں کو کھولا ہے اور اس کو پھر جو ہے بیان کیا. اگر آپ چاہیں تو انہی تمام موضوعات کو جو میں نے کتابیں آپ کو بتائیں, مختلف موضوعات کی جو کتابیں بتائیں, آیت اللہ ناصر مکارمی شرازی کی جو پیام قرآن میں آپ کو موضوع مل جائے گا. اسی طرح آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف موضوعات مل جائیں گے. کتاب آیت اللہ مطہری کی کتابوں میں آپ کو بہت سے واقعات مل جائیں گے. داستان راستان کی مشہور کتاب ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں اس میں آپ کو مل جائے گا. آیت اللہ دستِ غیب کی کتاب ایمان کے اندر آپ کو بہت اچھا, اور ایک اور موضوع ہے, بہت اچھا موضوع ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ماہ رمضان میں آپ بیان کر سکتے ہیں. ایمان لانے والوں کی ذمہ داری کیا ہے, ایک موضوع, یا اس کو بنائیں ایمان لانے کے فوائد. ایمان لانے کے کیا فوائد ہیں. اب جتنی بھی آیات ایمان سے متعلق ہیں, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان لانے والوں کیا ذمہ داری ہے, تقوی اختیار کرو. پھر اسی طرح مختلف آپ اس میں جائیے, قرآن مجید کی تقریباً 100 سے زیادہ آیتیں, اور اس کا حوالہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, کیوں آپ کہیں گے میزان الحکمہ کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے کام بہت اچھا کیا. 8 جلدیں ہیں, بہت اچھی ہیں, پرچیز کر لیں, جہاں بھی ملے پرچیز کر لیں. بہت اچھا میٹر ہے, بہت اچھا کام کیا ہوا ہے, اسی لیے بار بار اس کا کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کتاب کو پرچیز کر لیں گے. اور اس کے علاوہ دوسری بھی کتابوں کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ان کتابوں سے آپ کو میٹر بہت ملے گا. تقریباً 40 50 60 موضوعات پہ انہوں نے کام کیا ہوا, جو زیادہ تر موضوع جو ہمارے مفتلات جو موضوع ہیں ان پہ انہوں نے کام کیا ہوا, لہٰذا اس میں آپ کو مل جائے گا. اب اسی طرح ایمان لانے کے فائدے, ایمان لانے کے بعد ہمیں کیا کام کرنا ہے. اسی طرح میزان الحکمہ آپ ایمان الف میں جائیں, پہلی جلد میں آپ کو ایمان لانے کے فائدے نظر آئیں گے. جو ایمان لانے کے فائدے ہیں آپ دیکھیں قرآن کی نگاہ میں کیا ہے, ان فائدوں کو بیان کریں, طریقہ کار وہی رہے گا. تو ایک موضوع یہ ماہ رمضان میں اگر آپ کو درس چار کرنا ہے تو یہ موضوع ہے, ایمان لانے کے فائدے. کتاب کا حوالہ بتا دیا, کتاب آیت اللہ دستِ غیب کی ایمان سے آپ کو وہاں واقعات مل جائیں گے. اسی طرح نہج البلاغہ میں ایک اور موضوع بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, کلمات قصار. آپ روزانہ جو ہے 5 کلمات 3 کلمات امیر المومنین کا بیان کر سکتے ہیں. 5 کلمات 3 کلمات آپ رکھیں, آپ موضوع رکھیں ماہ رمضان کا کلمات قصار, اور پہلے سے آپ شروع کریں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی جو تھوڑی بہت تشریح ملتی ہے تو اس کو کتابوں میں, نہیں تو ان کلمات قصار کو بھی آپ ایک ماہ رمضان کا موضوع قرار دے سکتے ہیں. خطبے کیونکہ طولانی ہے, خطوط طولانی, اگر آپ میں حوصلہ ہے تو اس کو بیان کریں. اگر اس میں سے نکات بیان کر سکتے ہیں, اس کا آسان طریقہ ایک اور حضرت علیہ السلام کے خطوط کو اگر چاہیں تو اس کو آپ پوائنٹ کی صورت میں بیان کریں کہ فلاں خط لکھا امیر المومنین نے, اس میں یہ نکات تھے, فلاں خط لکھا اس میں یہ نکات, اس طرح کر کے اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اور آخر میں ایک اور موضوع ہے صحیفہ سجادیہ. اس حوالے سے بھی آپ ہیں کہ دعاؤں کے الفاظ پہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو صحیفہ سجادیہ کی بھی مختلف دعاؤں کو آپ انتخاب کریں, اور اس میں سے پوائنٹ کو انتخاب کریں. جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ بہت سی چیزیں اگر انسان کو یاد نہ ہو تو وہ پوائنٹ کی صورت میں ان کو یاد کر لیں. آپ لکھ کے لے جائیں, اس دعا کے نکات کو لکھ کے لے جائیں, اس کے بعد اس کو بیان کریں کہ صحیفہ سجادے کی فلاں دعا میں امام یہ بیان کر رہے ہیں, فلاں دعا کے اندر یہ نکات ہیں یہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک موضوع ہو سکتا ہے. ماہ رمضان میں اگر روز درس دینا ہے تو ایک دعا کا انتخاب کریں, اس کو بیان کریں. جب 2-3 دن 4 دن وہ دعا ختم ہو جائے پھر دوسری دعا کا انتخاب کریں. تو اس طرح صحیفہ سجادیہ کو بھی یہ موضوع بنا سکتے ہیں. ماہ رمضان مبارک میں خطبہ شعبانیہ کو بھی موضوع بنا سکتے ہیں استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے. نہج مفاتی کے اندر آپ کو بہت مواد مل جائے گا. شیخ عباس قمی نے بہت کام کیا ہوا ہے. مختلف شیخ عباس قمی کی جو مرنے کے بعد خود ایک کتاب ہے مراز الاخرہ, اس میں آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے. اسی طرح مفاتی کا جو ذکر آیا خطبہ شعبانیہ, خود آپ کو اس میں بہترین مواد مل جائے گا. تو اسی طرح ماہ رمضان مبارک کے اگر آپ کو درس دینے ہیں تو مفاتی بہت بہترین ہے. اسی طرح خطبہ شعبانیہ آپ کو وہاں ملے گا, مختلف کتابوں میں ملے گا, اور بھی بہت ساری کتابیں, میں نام نہیں لے رہا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے ماہ رمضان مبارک کے درس تیار کر سکتے ہیں. میں نے کوشش یہ پوری کی ہے کہ آپ کو ماہ رمضان مبارک کے درس کے تیار کرنے کا طریقہ کار میں بیان کر سکوں, اور موضوعات کے ساتھ.
اور کتاب کے مختلف حوالے میں نے دیے. رول حیات علامہ مجلسی کی کتاب ہے. اسی طرح علامہ مجلسی کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت کام آ سکتی ہیں, اسی طرح ان کا مطالعہ کریں. رول حیات میں آپ کو اخلاقی حوالے سے بہت میٹر ملے گا, بہت واقعات ہیں, بہت احادیث معصومی اس میں, بہت اخلاقی موضوعات بھی اس میں آپ کو ملیں گے. جو موضوعات میں نے بیان کیے ان کتابوں کے ذریعے سے آپ کو موضوعات ملیں گے, اور اس میں آپ کو درس تیار کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. درس تیار آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو اس میں روش بیان کر سکوں, تاکہ آپ ایک روش پر آنے کے بعد کس طرح درس دینا ہے وہ آپ درس تیار کر کے دیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.